दोस्तों हमारे चैनल पाक विज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक विज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की, कि जिन्होंने ताज़ा तरीन इरशाद ये फरमाया है कि पाकिस्तान में अशराफिया ने बग़ैर इस बात को सामने रखे कि आम जो बंदिश होगी, जो कारोबार हयात जो है उसको मुअत्तल किया जाएगा, तो उसके असरात गरीब आदमी पर या मज़दूर पर क्या होंगे, ये बग़ैर सोचे समझे ही लॉकडाउन का ऐलान फरमा दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहा है, ये देख लें, और बात इस तरह कर रहे हैं कि अशराफिया कोई अदर दैन हिमसेल्फ है। हालांकि खान साहब अक्सर ये बात बड़े शद्दोमज़ से फरमाते हैं कि इन सब इक़दामात का मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन इस बात पर वो कहते हैं, और अक्सर बातों पर कहते हैं जी, कहीं टैसिटली, कहीं अनइक्विवोकल अंदाज में, गैर मुबहम अंदाज में। तो बहरहाल जब अशराफिया को क्वालिफाई न किया जाए तो सिंपली अशराफिया कहा जाए, और इसी तरह उन्होंने फरमाया। उससे मुराद ये है कि जो मुआशरे के ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इन टर्म्स ऑफ इकानमी, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइनेज, या जो भी सोशल स्टेटस है, इस सारे मामले में जो ऊपर वाले लोग हैं उनको अशराफिया कहा जाता है या सोशल एलीट कहा जाता है। लेकिन अगर इसको क्वालिफाई कर दिया जाए, मसलन अस्करी एलीट, मिलिट्री एलीट कहा जाए, तो फिर ज़ाहिर है उसका दायरा जो है वो एक ख़ास दायरा हो जाता है, तो उसमें फिर अमूमियत नहीं रहती। लेकिन खान साहब ने उसमें अमूमियत को बरकरार रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशराफिया कोई पैरेलल चीज़ है या ऐसी चीज़ है जिस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है तो इन टर्न अशराफिया का हुकूमत पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अजीब बात है खान साहब की। वो आगे बात चलाने से पहले एक हिकायत आपकी खिदमत में पेश कर दूँ मुख्तसरन। कहते हैं कि कभी जानवरों में और परिंदों में, यानी जानवर वर्सेस परिंदे मुकाबला हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया जी। अब दोनों तरफ से सफ़ आ रहा हो गया, एक तरफ परिंदे हैं, एक तरफ से जानवर हैं, और लड़ाई जो है वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। कभी लगता है कि जानवर जीत रहे हैं, कभी लगता है परिंदे जीत रहे हैं। तो साथ चमगादड़ खड़े थे, वो नज़ारा देख रहे थे, किसी दरख्त पर लटके होंगे तो जो लोग हारते ना, ज़ाहिर है उन्हें फिर ज़्यादा इर्द गिर्द वो देखते हैं ना कि मेरा कोई सपोर्टर है या कोई कहीं से इमदाद मिल जाए। तो जब परिंदे हारने लगे ना, तो वो कहते हैं यार तुम किस तरफ हो, तुम इधर वैसे ही बैठे हो, तुम लोग, तुम तो हमारी तरह उड़ते हो, हमारी बरादरी से हो, तो आओ मुकाबला करें दुश्मन का। वो कहते हैं छड्डो जी, साडा तुहाडे नाल की तल्लक है परिंदे हो, वो असी जानवर, बरादरी साड़ी जानवरां वाली, वेखो असी बच्चे दिन्ने, तुसी अंडे दिंदे हो यानी मैमेलिया से थे ना। तो अब कुछ ही लम्हे गुजरे तो परिंदों का पलड़ा भारी होने लगा। अब जानवर इधर उधर देखने लगे कि कोई है, कोई और कोई साइड पर खड़ा कि उसे भी कहें कि हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा चमगादड़ों को कि तुम मदद हमारी करो यार, क्या तुम्हारी बरादरी है हम। तो वो कहता है छड्डो जी, तुहाडे नाल साडा की तल्लक है, और तुसी कदी हवा विच उड्डे हो, इतनी औकात है तुहाडी, ऐ वेखो असी फिजा विच रहने हैं। लिहाजा उन्हें 2-4 उडारियां मारियां हैं चमगादड़ां ने। तो वो कहने लगे कि हमारा जानवरों से कोई तल्लक नहीं है, परिंदे हमारी बरादरी हैं, देखें हमारी तरह उड़ते हैं, हमारा राह रस्म तो उनसे है, तुमसे क्या है, तुम तो ऐसे ही हो इसलिए परिंदों को उसने और उकसाया कि इनको और मारो। वैसे आपस की बात है, चमगादड़ देखते नहीं हैं, लेकिन हिकायत है ना, हमें क्या हर्ज है जी। तो इसमें क्या हर्ज है। तो बहरहाल
مطلب یہ کہ جس طرف انہیں پلڑا بھاری نظر آتا یا فائدہ مند لگتا وہ اسی طرف موو کرتے، اور یہ متعدد بار ہوا. کبھی پرندے اوپر آنے لگے تو وہ پرندوں کے ساتھ ہو گئے، کبھی جانور جیتنے کے قریب پہنچتے تو وہ جانوروں کے ساتھ ہو جاتے اور دوسروں کو کنڈم کرتے. خان صاحب کی حکومت اور خان صاحب نے خود اس طرح کا وتیرا رکھا ہے، اس چمگادڑ کی طرح کا، کہ دونوں یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لاک ڈاؤن کی تعریف کرنے لگا ہے یا اس سے وابستہ ہونا شاید کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہے، مثبت امیج ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ فوراً لاک ڈاؤن کے مخالفین پر برسنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جی یہ ہے اور وہ ہے، لاک ڈاؤن جو ہے وہ ان ٹائم ہوتا یا یہ ایسے ہوتا اور ویسے ہوتا. اب پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے نقصانات ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ تنگ ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح کی حرکت ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آخر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مشکل سے ہم بھی اور دنیا بھی نکل آئے گی، تو پھر ظاہر ہے لوگ باتیں کریں گے. تو جس محفل میں اعلیٰ حضرت خان صاحب کے پیروکار ہوں گے تو وہ جو ہی کوئی لاک ڈاؤن کے ثمرات بیان کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو لاک ڈاؤن کے منفی اثرات بیان کرے گا اور وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یعنی اس کے بڑے فوائد ہیں. یہ اسی قسم کا. اور خان صاحب کے متعلق خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ وہ خود یو ٹرنس کے فیوز و برکات جو ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور بلکہ وہ اپنی وزارت عظمیٰ کو بڑی حد تک یو ٹرنس کی دین کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یو ٹرن لیتے ہو، یو ٹرن لیتا لیتا دیکھیں وزیر اعظم بن گیا ہوں. تو وہ ان کی مثال ہے. ایک آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو، ایک جانور ہوتا ہے اس کی دم کو کوئی ٹچ کر دینا تو یا اس پر کوئی چیز لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دائرے میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو سگے گرداں کہتے ہیں. خان صاحب کیونکہ یو ٹرنس کے نہ صرف ماہر ہیں بلکہ یو ٹرنس کی فیوز و برکات بیان کرنے والے بہت یو ٹرنس کے معتقد ہیں اور اس پر عامل ہیں. وہ باقی معاملات پر تو یو ٹرن لیتے ہیں، صبح کہتے ہیں اور شام پھر اس سے مکرتے ہیں یا پھرتے ہیں، اور پھر اگلی صبح کو شام والی بات سے مکرتے ہیں. لیکن یہ جو لاک ڈاؤن اور بغیر لاک ڈاؤن والا معاملہ ہے، خان صاحب اس پر ہر لمحے یعنی ایک ایک سیکنڈ میں پھرتے رہتے ہیں، بالکل سگے گرداں کی طرح. تو بہرحال ان سے بہت سارے لوگوں نے یہ پھر سوال کیا کہ وہ اشرافیہ کہاں ہیں، وہ کس دنیا میں رہتے ہیں، حکومت تمہاری ہے، اگر اشرافیہ ہیں تو پھر حکومت ہی اشرافیہ ہوں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن تو کہتے ہیں حکومت ہی نے کیا ہے. یا تو وہ کہتے ہیں کہ عسکری ایلیٹ نے کیا. ظاہر ہے پھر تھوڑی بات شاید واضح ہو جاتی کہ معاملہ جو ہے وہ بوٹوں کی طرف چلا جاتا. اگر بوٹوں کی طرف جاتا تو اگر لاک ڈاؤن ان کی تخلیق ہے تو خود تم بھی انہی کی تخلیق ہو، پھر لاک ڈاؤن برا ہے تو تم بھی برے ہو. تو بہرحال یہ عجیب قسم کا مخمصہ ہے پاکستان میں، عجیب قسم کا کنفیوژن ہے کہ کنفیوژن رکھنا شاید اسٹیٹ پالیسی کا اہم ترین نقطہ ہے. کہ اور بوٹوں والے بھی کنفیوزڈ وہ اس شاہکار کو لا کر کبھی دیکھتے ہیں، وہ کبھی ان کا منہ اور کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں. جی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو وہ بھی کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز لائے ہم، اور کبھی دیکھتے ہیں یار پھر کیا کریں، پھر سوچتے ہیں یار جو بھی ہو اپنی ٹانگ اوپر رہنی چاہیے. اب ٹانگ اوپر رہنے پر ہر وقت ہر شخص تو آمادہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ ملک کا ستیہ ناش ہوتے ہوئے اس کا نظارہ کر رہے ہیں. وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، یہاں کئی نیرو ہیں اپنی اپنی بانسری بجا رہے ہیں، ملک جل رہا ہے. جی تو بہرحال خان صاحب نے اپنی بے بسی کا گویا رونا رویا ہے، بے بسی کا نوحہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وطن جو ہے ان بوٹ زدہ لوگوں سے اور بوٹوں سے جو ہے اس کا
ایک ایک حصہ جو ہے وہ زخم ہے. یہ زخم گزیدہ اور یہ بوٹ گزیدہ لوگ دیکھتے ہیں کب تک اسی طرح رہتے ہیں. تو بہرحال یہ اشرافیہ اور یہ عسکری اشرافیہ، اس میں خان صاحب کو فرق کرنا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں میں، چلو ویسے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کنفیوز رکھنا شاید عبادت ہے، جس طرح یوٹرن عبادت ہے، تو لیکن پھر بھی تھوڑا سا کبھی کلیئرٹی بھی ہو جائے تو شاید وہ جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے نا، تو اس کا کہتے ہیں کہ ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے، تو اس طرح ذائقہ بہتر کرنے کے لیے کبھی کبھار ہی، چلو مہینے میں ایک مرتبہ کوئی بات کلیئرٹی سے بھی کر دیا کریں. تو اس کے ساتھ آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو وہ اپنا سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.